بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنت کے پتے کی خوشبو۔ جنت کے پتے کی خوشبو قسط نمبر 1 اور پارٹ 2 جو ہے نا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس ڈاکیے کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے، یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو اسپونجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والی کو کیا معلوم کہ میں سانجی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی۔ تو پھول بھیجنے والی کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط اسپانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی۔ زارا آدھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو۔ ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گیا ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر تھی، اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہہ رہی تھیں؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے۔ تم چلو گی ساتھ؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف ثقافت تک ہے، ویسے نہیں ہے۔ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اس نے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن کیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹے سینے پر پھیلائے اور چہرے پر کاسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور ہوتا پڑتا ہے تب ہی، اور ہاں بھیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کی ترکی میں سلیکشن ہو گئی ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی۔ خیر،
اسی میں کوئی بہتری ہو گئی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نہ۔ اس نے اداس ہو کر کہا، ویسے پرنس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں۔ گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین رکھنے نہیں دیں۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوہ چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کی۔ بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ امید کرتے ہیں یہ قسط نمبر 1 آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ قسط اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، دوسری قسط کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور اللہ نگہبان۔